حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور قرب قیامت کا تذکرہ ارشاد کر رہے تھے۔ میں نے عرض کی حضور قرب قیامت کے فتنوں سے پھر بچنے کی صورت کیا ہوگی؟ تو فرمایا اللہ کی کتاب قرآن مجید، جو اس سے لپٹ گیا وہ بچ گیا، اور جس نے قرآن سے ہدایت ڈھونڈی اس کو ہدایت مل گئی، اور جس نے قرآن کے علاوہ کسی اور جگہ سے ہدایت ڈھونڈنا چاہی اللہ اس کو گمراہ کر دے گا۔ تو یہ قرآن ہدایت کا سرچشمہ ہے، روشنیوں کا منبع ہے، اس کا ایک ایک حرف ایک ایک لفظ صداقتوں پہ مشتمل ہے۔ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں جس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جا سکے کہ اس میں غلطی کا امکان نہیں۔ بڑے سے بڑا مصنف بھی کتاب لکھتا ہے تو اس کی ابتدائیے میں یا اس کے آخر میں یہ بات ضرور لکھتا ہے کہ میری کتاب میں کسی طرح کی کوئی غلطی پائیں تو مجھے مطلع کر دیں تاکہ آئندہ اس کی اصلاح کی جا سکے۔ لیکن قرآن وہ ہے کہ کھولو تو پہلی بات یہ ملے گی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کوئی غلطی ہے تو بتاؤ، اس میں غلطی نام کی گنجائش تک نہیں۔ یہ صرف دعویٰ قرآن کا ہے، اور قرآن کے علاوہ کسی کتاب کے بارے میں آپ کو یہ دعویٰ نہیں ملے گا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک کتاب لکھی اور ایک شاگرد کو کہا کہ اس کو میرے سامنے پڑھو۔ جب اس نے پڑھا تو آپ اس کی کئی غلطیوں پر متنبہ ہوئے کہ اس لفظ کی بجائے یہ لفظ ہوتا تو کیا خوب تھا، اس حرف کی بجائے یہ حرف ہوتا تو کیا اچھا تھا۔ تغیر و تبدل کرتے رہے۔ اگلے دن فرمایا پھر پڑھو، اس نے پھر پڑھا، پھر نئی غلطیوں پر متنبہ ہوئے۔ اس طرح 70 مرتبہ وہ کتاب آپ کے سامنے پڑھی گئی، 70 مرتبہ اس کی غلطیوں پر مطلع ہوئے۔ پھر اس کے بعد فرمایا داہو، چھوڑ دو، شافی کی کتاب اس قابل نہیں ہے کہ اس میں غلطی کی گنجائش نہ رہے۔ یہ اعزاز صرف اللہ کی کتاب قرآن مجید کو حاصل ہے کہ اس میں غلطی کی گنجائش اور غلطی کا امکان موجود نہیں ہے۔ یہ صرف کتاب اللہ ہے قرآن مجید کہ جس میں غلطی کا امکان تک نہیں ہے۔ اور دنیا کے بڑے بڑے دانشور، دنیا کے بڑے بڑے ادیب، شاعر، ان کو بطور تحدی یہ کہا گیا اگر اس کتاب میں تم شک پاتے ہو جو ہم نے اپنے بندہ خاص پہ نازل کی تو اس کی مثل ایک صورت ہی لا کے دکھاؤ۔ تو پھر آج تک کوئی نہیں لا سکا، ممکن ہی نہیں ہے۔ ممکن ہوتا تو کوئی ضرور محنت کرتا۔ الاتقان فی علوم القرآن کے اندر امام سیوطی لکھتے ہیں اگر قرآن کی مثل لایا جانا ممکن ہوتا تو بدر اور احد کی لڑائیاں نہ ہوتی۔ سیدھی سی بات تھی کہ قرآن کی مثل لے آتے، لیکن قرآن کی مثل ممکن ہی نہیں۔ اگر کوئی نظم جوڑنے کی کوشش بھی کرے تو وہ بے تکے لفظ ہوں گے۔ قرآن کی معنویت اور قرآن کی عظمت کو کوئی چھو بھی نہیں سکتا۔ جس طرح کہ پچھلے دنوں کے اندر ڈاکٹر شروش نے الفرقان الحق کے نام سے 7 سال کی محنت سے ایک کتاب تیار کر کے دعویٰ کیا کہ میں نے قرآن کے مقابلے میں یہ کتاب لوگوں کو پیش کی ہے۔ یہودی لابی اس کتاب کے فروغ کے لیے کروڑوں ڈالر صرف کر رہی ہے۔ انٹرنیٹ پہ وہ کتاب آپ کو دستیاب ہوگی۔ میں نے بھی اس کی پہلی سورت جس کا نام اسے رکھا ہے سورۃ البسم اللہ، اس کو دیکھا ہے تو مجھے متنبی یاد آ گیا۔ متنبی نے بھی کسی دور میں کوشش کی تھی قرآن کا مقابلہ کرنے کی، اور قرآن مجید کی ایک بڑی معروف سورت ہے القاریہ مل قاریہ وما ادراک مل قاریہ، کھڑکھڑانے والی، کانوں کے پردوں کو چیر دینے والی وہ گونج اور وہ گرج اور وہ آواز، انسان سراپا حیرت ہے۔ پھر کہا مل قاریہ، وہ کڑک کیا ہے؟ انسان پھر بھی سر جھکائے ہوئے، سمجھ، ہوش، خرد، فہم و ادراک سے بالا ہے۔ پھر کہا وما ادراک مل قاریہ، اپنے علم پہ ناز کرنے والے انسان تجھے کیا پتا کہ وہ قاریہ کیا ہے؟ یہ ہے قرآن کا اسلوب۔ اب متنبی نے بھی کوشش کی، اب وہ کہتا ہے الفیل مل فیل وما ادراک مل فیل، اور کہتا ہے میں قرآن کا مقابل لے آیا۔ فیل عربی میں ہاتھی کو کہتے ہیں۔ اب القاریہ ایک چیز رکھی گئی، کھڑکھڑانے والی، کانوں کے پردے کو چیر دینے والی۔ اب نہ اس کو کسی نے سنا، نہ اس کا کوئی تصور دماغ میں لا سکتا ہے۔ انسان حیرت میں ڈوب گیا۔ پھر دوسرا سوال اس کے اوپر وارد ہوتا ہے مل قاریہ، حیرت ختم نہیں ہوتی۔ پھر کہا وما ادراک مل قاریہ، اور پھر بتایا اس نے انسان پتنگوں کی طرح زمین پہ بکھرے ہوئے پڑے ہوں گے، کوئی کسی کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پورے قہر و جلال میں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ پوچھے گا
این المتکبرون، تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ تو اس وقت کوئی سر نہیں اٹھا سکے گا. پھر اللہ فرمائے گا این الملوک، بادشاہ کہاں ہیں؟ تو کوئی سر نہیں اٹھائے گا. پھر کہے گا انا المالک، میں بادشاہ ہوں. تکبر مجھے زیبا ہے. تو وہ اس دن کا نقشہ کھینچا گیا ہے. تو القاریہ مل قاریہ وما ادراک مل قاریہ، یہ سوال در سوال ہوتا چلا جا رہا ہے. اب ذرا متنبی کی بے تکی بات دیکھیے. الفیل، فیل عربی میں ہاتھی کو کہتے ہیں. جب کہہ دیا الفیل بات ختم ہوگی. پھر کہتا ہے مل فیل، ہاتھی کیا ہے؟ فیل کہنے سے بات سمجھ میں آ گئی کہ ہاتھی ہے. پھر کہتا ہے مل فیل، سوال بنتا ہی نہیں. لیکن پھر اس کے بعد کہتا ہے وما ادراک مل فیل، تم کیا جانو کہ ہاتھی کیا ہے؟ بچہ بچہ جانتا ہے کہ ہاتھی کیا ہے. لفظ تو جوڑنے بیٹھ گیا لیکن معنویت کہاں سے لائے؟ تو کہا قرآن کی مثل تم لانے کی استطاعت ہی نہیں رکھتے ہو. تیرے سامنے یوں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے کے منہ میں زبان نہیں، نہیں نہیں جسم میں جان نہیں. 7 مہینے تک کعبے کی دیوار سے سورہ کوثر لٹکی رہی تھی، اور عرب کے بڑے بڑے شاعر اور ادیب اور قصیدہ نگار قرآن کی مثل لانے سے قاصر رہے.